آپ دیکھ سکتے ہیں میں زوہو بیچ پر پہنچ چکا ہوں۔ زوہو بیچ کا نظارہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت ہے۔ میں آپ کو اچھی طرح زوم کر کے دکھاتا ہوں، دیکھ سکتے ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ زوہو بیچ ہے۔ میں آپ کو اب زوہو بیچ سے سانتا کروز کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ اگر آپ کبھی آئیں تو آسانی سے یہاں تک پہنچ سکیں۔ دیکھیے یہ راستہ سانتا کروز کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ کو سانتا کروز لے چلتا ہوں کیونکہ میں نے زوہو بیچ کا وزٹ کر لیا ہے اور میں نے یہاں پہ تقریباً 20 سے 25 منٹ گزارے۔ اس کے بعد میں جا رہا ہوں اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو سانتا کروز لے چلتا ہوں۔ آگے جا کر کے مجھے رائٹ ہونا ہے جہاں سے بس جا رہی ہے، اور میں نے اس جگہ سے یہاں پر رائٹ لے لیا ہے۔ ناؤ آئی ایم گوئنگ اسٹریٹ، آئی ایم آن دی وے ٹو سانتا کروز اینڈ یو کین سی ہیئر skyscrapers buildings, and you can see here huge buildings, big buildings, and this is Mumbai. اب یہاں سے مجھے بالکل سیدھے جانا ہے اور میں آپ کو اچھی طرح گائیڈ کروں گا آپ کیسے جوہو برج سے سانتا کروز جا سکتے ہیں، اور یا پھر سانتا کروز سے کیسے جوہو برج آ سکتے ہیں۔ ٹھیک اس کا اپوزٹ آپ چلیں گے تو جوہو بیچ پہنچیں گے۔ سو پلیز انجوائے دس ٹائم۔ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف کنسٹرکشن چل رہا ہے، کنسٹرکشن از گوئنگ آن رائٹ۔ دیکھ سکتے ہیں وہاں کیسے کام چل رہا ہے۔ اور یہ سب یہ جتنے گھر ہیں یہاں پر یہ سب سمندر کے کنارے بسے ہوئے ہیں۔ These all buildings are situated on the bank of sea. میرے خیال سے یہ لوگ کافی مطلب پروفیشنلز ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے گھر ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر سے بالکل ہر 5 منٹ ہر 10 منٹ پہ ایک ایروپلین یہاں سے گزرتی ہے، بالکل قریب سے پاس سے۔ یہ ہوٹل سی پرنسس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نظارہ بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے۔ دیکھیے ہوٹل سی پرنسس ہے، بالکل سمندر کے کنارے۔ دیکھیے یہاں سے ایروپلین یہ گزر رہا ہے ابھی بالکل پاس سے۔
آپ کو بالکل سیدھا جانا ہے. بالکل یہاں سے آپ کو سیدھے چلتے چلنا ہے. آگے جا کر آپ کو سگنل پہ لیفٹ ٹرن لینا ہے. You have to go straight from here and then you will find their signal and then you have to take left turn. دیکھ سکتے ہیں یہ سارے گھر بالکل سمندر کے جو ہے یہ ہوٹلس ہیں. سی بریز بالکل سمندر کے کنارے سب بنے ہوئے سچویٹڈ. بہت ہی خوبصورت منظر مطلب نظارہ ہوگا اوپر سے. ممبئی رہنے کی جگہ بھائی. یہاں پر پولیوشن نہیں ہے دہلی کی طرح. یہاں پر جو ہے موسم بالکل صاف, پولیوشن سے پاک اور رہنے کی جگہ ہے. دہلی تو بالکل سمجھو کہ اپنے آپ کو بیمار کرنے اور موت کے قریب لے جانے کی جگہ. دہلی تو بالکل بیکار ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بالکل بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے. ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں پر جا کر طبیعت خوش ہو جائے. ہمیشہ جو ہے بالکل گھر میں پڑے پڑے بور ہونا, یا بہت سی دفعہ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ باہر جاتے نہیں ہیں, گھومنے کا شوق ہوتا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت بالکل بیکار سی ہو جاتی ہے. جسم پورا خراب ہو جاتا ہے. جو مینٹل ہیلتھ ہے اس میں پرابلم آتی ہے, مینٹلی پرابلم آتی ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سی دفعہ تو ایسے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں جو کام ہمیں چھٹی ہی نہیں دیتا ہے. یعنی جس کام کی وجہ سے ہم لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کہ کہیں گھوما جائے یا اپنے ہیلتھ کے اوپر کام کیا جائے, موقع ہی نہیں ملتا ہے. کیونکہ ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں اس وقت بالکل کہا جا سکتا ہے کہ گہما گہمی کا عالم ہے. یعنی لوگ پریشان ہیں سسٹم سے. لوگ اپنے ہیلتھ کے اوپر کام نہیں کر پا رہے ہیں, لوگ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں, لوگ گھوم نہیں سکتے. خاص طور سے جو لوگ کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں وہ تو بالکل ایسے بندھے میں ہیں جیسے ان کو جو ہے 20 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا ہے کہ بس وہ ایک خاص دائرہ ہے اسی میں گھومتے رہیں گے. تو خاص طور سے میں مطلب کسی اسپیسیفک کیا کہتے ہیں قوم نہیں بلکہ اسپیسیفک ریجن کا یا اسپیسیفک پرسن کا نام نہیں لوں گا. کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسا گروپ بھی ہے یا کچھ ایسے کاسٹ کے لوگ ہیں. حالانکہ میں کاسٹزم ان سب چیزوں کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں یا ان سب چیزوں کا قائل نہیں ہوں. بس بتانے کا مقصد جو میں نے میرا جو آبزرویشن ہے اس کاسٹ میں نام نہیں لوں گا, وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں خود اپنی محنت سے. اپنی محنت کا مطلب خود اپنا ورک کر کے, کسی کے انڈر کام نہیں کرتے وہ. تو ایسی مینٹالٹی ہونی چاہیے تمام لوگوں کی. یہ نہیں کہ بھیا کسی کے انڈر میں جو ہے اپنی زندگی کی آدھی عمر دے دی یا آدھی سے بھی زیادہ عمر دے دی اور اسی میں گول چکر کی طرح بس صبح جانا شام میں آنا, سو جانا پھر آنا, یہی زندگی کا ایک مقصد بن کے رہ جائے اور باقی دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو.
جب انسان چلتا پھرتا ہے تو وہ اپنے پیدا کرنے والے کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اس کا دماغ کھلتا ہے، سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، سوچنے کی کیپیسٹی اس کی بڑھتی ہے، دنیا کو سمجھتا ہے، کیونکہ دنیا کو بنانے والے نے اپنی نشانیاں جو دنیا میں رکھی ہیں وہ بالکل کامن ہے. وہ ایک ان پڑھ بھی سمجھے گا، وہ ایک بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اور ایجوکیٹڈ پرسن بھی سمجھے گا. یعنی اللہ نے، یہ دنیا کے بنانے والے نے دنیا میں جو اپنے پہچاننے کی جو نشانیاں رکھی ہیں تو اس کا یہ بھی ایک میریکل ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ، بھونگی چمار جو بھی ہو، وہ بھی اس کو بہت اچھی طرح سمجھے گا جب غور کرے گا. اور پڑھے سے پڑھا لکھا، ویل ایجوکیٹڈ پروفیسر کچھ بھی ہو، وہ کوئی بھی انسان دنیا کے ہر علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ صرف خاصیت اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے جس نے پیدا کیا، کہ جس کو دنیا کے تمام چیزوں کا علم ہے، جو چیزیں گزر چکی ان کا بھی، جو چیزیں چل رہی ہیں، جو چیزیں ہونے والی ہیں، ان تمام چیزوں کا علم ہے. ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، تمام چیزوں کا. اور ظاہر سی بات ہے یہ لاجیکل چیز بھی ہے کہ دنیا کی جو، یعنی یہ دنیا جو چل رہی ہے بالکل سسٹمیٹک طریقے سے، وہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہی چلا سکتا ہے. یعنی کسی بھی سسٹم کو بہترین طریقے سے، ویل آرگنائز طریقے سے چلانے کے لیے علم چاہیے. اور دنیا کا جو ایک سسٹم ہے جو بالکل ویل آرگنائزڈ چل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے ایک ایسی ذات کا ہاتھ ہے جو ہر چیزوں سے باخبر، تمام چیزوں کا علم ہے. تو دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کے پاس تمام چیزوں کا علم ہو. ٹھیک ہے، تو دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے، جو سب سے زیادہ جاننے والا بھی ہو، وہ بھی اگر ان چیزوں میں، اللہ کی بنائی ہوئی نشانی میں غور کرے گا تو اس کا بھی علم کم پڑ جائے گا. یعنی وہ بھی حیرت میں رہ جائے گا کہ یہ کیا نشانیاں ہیں، یہ کیا چیز ہے. یعنی اس کے لیے بھی مطلب ایسا کوئی مومنٹ نہیں آئے گا کہ وہ سمجھے گا کہ بس یہیں تک سوچنا تھا، بس اتنا کافی ہے اور اس سے یعنی میرا علم اس سے آگے کا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ سوچے گا، یعنی سوچتے سوچتے تھک جائے گا اور وہ سوچے گا کہ یار میرا بھی علم اب ختم ہو گیا، لیکن اللہ کی نشانیاں جو ہیں، پیدا کرنے والے کی نشانیاں ہیں، ان کو سمجھنا مطلب اب میرے بس میں نہیں. اور ایک بھنگی اور چمار جو بالکل ان پڑھ، ایسا نہیں ہے کہ جو بھنگی اور چمار ہوگا بالکل ان پڑھ ہی ہوگا، لیکن بس ایک مثال ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ انسان جب وہ بھی غور کرے گا اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں میں تو وہ بھی سمجھے گا. یہ بھی ایک میریکل ہے کہ جاہل بھی سمجھ رہا ہے اور پڑھا لکھا بھی سمجھ رہا ہے، اور جاہل بھی حیران پریشان ہے اور پڑھا لکھا بھی حیران پریشان ہے کہ میرا بھی علم ختم، اب یہاں سے اب میرے اندر بھی سوچنے کی صلاحیت ہے. اسی طرح کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے جو ہر انسان سمجھ سکے، اور ہر طرح کا میریکل اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے. سمجھ گئے؟ اور کیا بتائیں، جیسے کوئی انٹلیکچوئل ہو بک لکھے تو ایک انٹلیکچوئل پرسن ہی سمجھ سکتا ہے اس کو، ایک ان پڑھ یا کامن انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا. لیکن اللہ کی بنائی ہوئی نشانیاں اس کا معاملہ ہی الگ ہے. تو خیر بات بہت دور چلی گئی. انسان کو مین مقصد یہ ہے کہ انسان کو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو گھومنا چاہیے، اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، اور خاص طور سے ایسا ورک کرنا چاہیے جو اپنے لیے ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو. خاص طور سے ٹائم لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کی آدھی عمر نکال چکے ہوتے ہیں، پھر بعد میں جا کر کے سمجھ میں آتا ہے، اور اس طرح کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. بیک گراؤنڈ کا مطلب کہ ہمارے پیچھے ایسے لوگ نہیں ہوتے جن کی مینٹالٹی ایسی ہو جو میں بتا رہا ہوں، تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان انڈیپینڈنٹ بنے اور اپنے لیے کام کرے، دوسروں کے لیے کام نہ کرے، خود کے لیے کام کرے. تاکہ جب وہ خود کے لیے کام کرتا ہے تو اپنی چیز پر ٹائم دیتا ہے، اپنی چیز کو ڈیولپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سوچنے کی اس کی صلاحیت بڑھتی ہے. دوسرے کے لیے کام کرتا ہے، اس کے اندر کریٹیویٹی بھی نہیں آتی ہے، وہ ایک محدود دائرے میں سوچتا ہے، اور اس کو سوچنا ہی ہے اتنا، کیونکہ اس کا کام ہی لمیٹیڈ ہے.
جب اپنے لیے کام کرتا ہے تو اس کی سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، کریٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک کریٹیو پرسن بنتا ہے، اور اس کے بعد اتنا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ گھومنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہے، اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہے، فیملی کے ساتھ گھومنے جاتا ہے، بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے جو کہ کسی کمپنی، خاص طور سے کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنے والے کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اور آج کل تو خاص طور سے بہت ہی مشکل ہے بھائی۔ کچھ لوگ اگر جا رہے ہیں جن کو کمپنی ویزا دے رہی ہے، ٹکٹ دے رہی ہے، تو وہ مطلب ان کو آپ مثال نہیں بنا سکتے۔ ایک بڑی تعداد جو میجورٹی ان کی ہم بات کر رہے ہیں، یا میجورٹی ایسے لوگوں کی ہیں جو 35 سے 50 کے بیچ میں کما رہی ہے۔ اب وہ کیا بندہ گھومے، کیا کرے، کہاں گھومے؟ تو بہت سارے مسائل ہیں بھیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں سانتا کروز کی طرف بڑھ رہا ہوں، بڑی لمبی بات ہو گئی۔ آگے چل کر ایک کراسنگ ہے، کراسنگ پار کر کے بالکل اسٹریٹ جانا ہے۔